سیلوی ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور ہوم اسکولنگ کے حوالے سے، آپ اس پہ کیونکہ آپ کے بڑے ریسرچ اور آپ اس پہ بڑی بات کرتے ہیں، تو ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی تربیت کیسے کریں؟ اگر اسکول نہیں بھیجیں تو ہوم اسکولنگ میں کیسے ہم اس کو معاشرے میں کانفیڈینس اور وہ ساری چیزیں کیسے آئیں گے اس کے اندر؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ہو اسکول نہیں بھیجیں گے تو تربیت کیسے کریں گے؟ پہلے تو مسئلے کی شناخت کر لیں. اسکول بھیجنے کے بعد اس غلط تربیت کو ٹھیک کیسے کریں گے، یہ اصلی سوال ہے. ٹھیک ہے، پہلا تو یہ مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے کہ اسکول نہیں جائے گا تو تربیت کیسے کریں گے، مسئلہ ہے کوئی شک نہیں، مگر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم میں بھیجنے کے بعد اب وہ آپ کا بچہ نہیں رہا. یہ میں سائنٹیفک، ایکیڈیمک اور اسلامک پرسپیکٹیو تینوں بتا رہا ہوں. آپ پورے سسٹم میں 12 سال کی ٹریننگ دلوائیں گے اس کو، جس میں وہ موسٹ پروڈکٹیو آورز اس میں دے گا اور صرف سونے کے لیے گھر آیا کرے گا. دیٹس وٹ دا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم از. اور 5 دن ہر ہفتے کے یہ کام کریں گے آپ، اور ایک دن ایک ہفتہ نہیں، 52 ہفتے ہر سال کے اور 10-12 سال تک آپ دیں گے. اللہ کی قسم اس سے زیادہ اسٹرکٹ، اس سے زیادہ ڈیپ، اس سے زیادہ، اور وہ بھی اس ایج میں جس ایج میں بچہ، اب تو 2.5 سال کے بچے، بدبخت ایسے ماں باپ ہیں جو 2.5 سال کے بچے کو بھی اسکول میں ڈال دیتے. میں خود آخرت میں انشاءاللہ مقدمہ کھینچوں گا آپ سب پہ کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا تھا. میں خود کھڑا ہوں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے خود جانتے بوجھتے ہوئے اپنی نسل کے ساتھ یہ کیا. ایسے تو سانپ بھی نہیں کرتا، اپنے بچے نہیں کھاتا. 2-2 2.5 سال کے بچوں کو آپ اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیے. بہرحال 10 سال اس ایج میں، جس ایج میں سب کچھ یا ٹھیک ہو سکتا ہے یا خراب ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج میں بالغ کر دیا، 12 سال کا کر دیا، وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ. پہلے 12 سال ہی ہے جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے پہلے 12 سال میں ہونا ہے. سو اب تو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر میرے بہت کام ہے. آپ ایک تفصیل میں جائیں، آپ کو پتہ چلے سائیکولوجیکل، فیزیولوجیکل، ایموشنل، سائیکو سوشل، سوشل، مینٹل، یہ فزیکل، یہ سارے ڈیمیج میں نے پورے کے پورے اسیس کر کے نمبرز کے ساتھ پبلش کر دی. پیرنٹنگ کی ورکشاپ میں کرتا ہی ایسے ہوں کہ بھائی فزیکل کوشنٹس، مینٹل کوشنٹس، ایموشنل کوشنٹس اور اسپرچل کوشنٹس، یہ بچے کے پہلے 12 سال میں بڑھانے کیسے. 13ویں سال میں آپ پیرنٹ نہیں. 13 سال کا بچہ کسی کا بچہ نہیں ہوتا. 13 سال کا بچہ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے. 13ویں سال کے بعد اگر وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے تو وہ اماں اور ابا کی کوتاہی ہے. صاف سمجھ آتا ہے. کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو نا کہ آپ کی پیرنٹنگ ماڈل کیا ہے، تو اس کے 13, 14, 15 سال کے بچوں کو دیکھ لیا کریں. اگر بھی وہ بچے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ہیں وہ جن کی بعد میں کچہریوں میں ان کی شکلیں آئیں گی 10, 20 سال بعد. یہ بچوں کی کسٹڈی کے کیس لگیں گے، جیلوں میں ہوں گے، یا پھر یہ نواز شریف، عمران خان زرداری بنیں گے سارے کے سارے. کیوں؟ کیونکہ دیر بینگ اسٹل مین چائلڈ ہے سارے، ڈیسیژن میکر نہیں آنے دیا. کیا 13 سال کے بچے سے آخرت میں سوال نہیں ہونا؟ اللہ کی قسم ہونا ہے. کیا 13 سال کی لڑکی سے نہیں سوال ہونا آخرت میں؟ کیا سوال ہونے آخرت کے؟ سوچیں، اللہ کی قسم ہونے. تو آپ کے بچے کسی بھی سوال کے قابل نہیں ہوئے، وہ والے سوالوں کے قابل کیسے کریں گے، جواب دیں گے؟ مطلب میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ میتھس کے خلاف ہے یا اسلام کے خلاف؟ اللہ کی قسم قرآن میں، اللہ کی قسم حدیث میں. اب آپ کا بچہ آخرت کے سوال کیسے جواب؟ آپ دنیا میں تو وہ سڑک نہیں کراس کر سکتا، ابھی تک دودھ پیتا ہے، ماں کی گود میں سے نہیں نکل سکتا، باپ کے پروں میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. میں ابھی 13 سال کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں اللہ کی قسم 30 سال کے بچے اپنی ماؤں کے پروں میں بیٹھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بالکل صحیح. آپ آئیں ہوم اسکولنگ کے اوپر کہ اب آپ نے پہلے 12 سال، پہلے 16 سال او لیول اے لیول تک بچے کو پورے کے پورے ریجیمنٹڈ سسٹم کے اندر ڈال دیا. وہ ریجیمنٹڈ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جس میں میں خود نہیں بتاتا، آپ جا کے اپنے ٹیچر سے، فزکس کی استانی سے جا کے فزکس کے، میتھس کی استانی سے جا کے میتھس کے، اسلامیات کے جو آپ کے اسکول کے ٹیچر ہیں اسلام کے، وہ والے سوال کریں جو آپ اللہ کی قسم صرف یوٹیوب سے اٹھا کے لے کے جائیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سسٹم میں بھی نااہل ہے جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں. یہ ان کا اپنا سسٹم نہیں ہے نا، یہ اس سسٹم کے بھی سب سے نااہل ڈیفیکٹوز ہے. جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا مسجد پہ جا کے محلے کی مسجد میں خطیب کیا بول رہا، اللہ کی قسم وہ اسی لیول پہ ڈیفیکٹو ہے جتنا آپ کی محلے کا مسجد کا خطیب ہے جس کو اسلام کا کچھ نہیں پتا مگر وہ کفر لگا. اسی طریقے سے وہ برکت علی ماڈل اسکول کی میم شمائلہ بھی اتنی نااہل ہے. وہ فزکس میں کر رہی ہے وہ کام، وہ قرآن میں کر رہا ہے، وہ میتھمیٹکس کے ساتھ یوسف بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ صرف 40,000 50,000 1 لاکھ کی تنخواہ لے کے وہ ٹوٹل پورا کر رہے ہوتے. اور سمر کے اندر کوئی فارغ بھی کر دیتا ہے یار گرمیوں کی چھٹیوں کی تنخواہ کیوں نہیں، بچے تو آ نہیں رہے.
یہ پاکستان کا اور بچوں سے فیس لی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اس پہ میں بہت کہتا ہوں کہ اسکول والے بہت بڑا ظلم کرتے ہیں جو اساتذہ کو تنخواہ نہیں دیتے گرمیوں کی. آپ پھر میرا مقدمہ سن نہیں دے رہے ہیں. اسکول والے سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں اسکول کھول کے. یہ بعد میں ہوتا ہے جو تنخواہ نہیں دیتے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, آپ نے پھر وہی کام کیا. فضائل الاعمال میں مسئلہ نہیں, جو لوگ بول رہے ہیں وہ وہی والا مسئلہ کر رہے ہیں. اسکول اٹ سیلف جو ریجیمنٹڈ اسکیم کے تھرو مینٹل, سائیکولوجیکل, فزیکل, ایموشنل, اسپرچول جتنے بھی ڈیمیج کر رہا ہے, اللہ کی قسم یہ ریکوریبل نہیں ہے. سائنس کے اندر یہ ریکوریبل نہیں ہے. 7ویں سال میں آپ کے برین کے پونڈس طے ہو گئے, اتنے ہی. 11ویں سال میں پری فرنٹل کورٹیکس بننا شروع ہوتا ہے, یہ والا حصہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہاں پہ جا کے تیرے توق لگاؤں گا. آسمان سے زنجیر آئے گی اور ماتھے پہ کلیکٹ ہوگی, پیچھے نہیں ہوگی. پیچھے کیا, یہاں پہ کیا ایسا خاص بات ہے, ہمیں آپ پتہ ہے نا کیا بات ہے کہ یہاں سے سوچ کے فیصلے کرتے تھے نا. تو یہ وہ پری فرنٹل کورٹیکس ہے جس کو سینٹر آف ریشنل کہتی ہے اب سائنس, کہ انسان جدھر بھی ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے وہ یہ پری فرنٹل کورٹیکس سے کرتا ہے. یہ نہیں نہ پڑھتے قرآن اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وما تعلمون, تم نہیں جانو گے کہ میں نے تمہارے لیے خیر کدھر کدھر رکھی ہوئی ہے. اس کو نہیں تم سمجھو گے کہ افلا تعقلون, تو نہیں کھولے گا اپنی دماغ کو کہ تو نہیں عقل کرے گا کہ میں کیوں تیری خیر اس میں کیوں تھی. یہ پری فرنٹل کورٹیکس 12ویں سال میں بنتا ہے, 11ویں سال میں شروع ہوتا ہے, 20-25 سال تک چلتا ہے, مگر میجر حصہ 11, 12, 13 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا, ریشنل کا, تھنکنگ کا سینٹر. ٹھیک ہے, صحیح حق باطل کی تمیز, صحیح غلط کی شناخت یہاں پہ. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے پھر اگر آپ کا ریشنل نہیں بنتا, اس سے پہلے آپ کی پیراڈائم سیٹ ہو رہی ہوتی. جو کچھ سارے لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی بات ہے, وہی رسول کی بات ہے. جو لوگ سارے کہہ رہے ہیں, جو لوگ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں یہی حق ہے. یہ اس پیراڈائم کے اوپر بچے کی پوری کی پوری سائیکالوجی سیٹ ہو رہی تھی. تو آپ مجھے بتائیں کون سے اسکول میں ایسا سسٹم ہے کہ جس کے تھرو آپ نے فیوچر کے سمجھ لیں 50 سال کے پرابلم جو اس وقت مسلمانوں کے ہیں یا انسانوں کے ہیں, آپ بہت لبرل ہیں, آپ انسانوں کو لے لیں, آپ کو میں بہت بڑا موہب لگتا ہوں, آپ دنیا کے مسائل لے لیں, پولیٹیکل ایشوز لے لیں, سوشل ایشوز لے لیں, فائنینشیل اکنامک ایشوز لے لیں, کہ اب اگلے 100 سال کے کوئی سے 3 ایشوز آپ کو پتہ ہوں, سمجھ لیں آپ کو پتہ ہے, ان کے لیے 50 سال بعد آنے نا وہ آپ کے بچہ اس وقت ہوگا بڑا, اس کے لیے کون سے دماغ کے حصے اس وقت چاہیے تھے, وہ سارے تو آپ نے ابھی لاک کر دیے. 30 پوائنٹس IQ 12 سال میں اس وقت کا اسکول ڈاؤن کر دیتا ہے. اسکول کے اندر پہلے 14 سال میں آپ کا 30 پوائنٹس IQ ڈراپ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ حصہ لاک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فریج نہیں ہے کہ میں نے 10 سال بھی بعد بھی کھولا تو چلے گا. یہ دماغ ہے, اگر آپ نے شروع میں نہ اس کو استعمال کیا وہ ایسا نہیں بنے گا, سمجھ رہے ہیں. اور اگر غلط استعمال کیا تو وہاں پہ نیورل لاکنگ ہو جائے گی, اس کو کوگنیٹو لاکس بولتے ہیں. ہر انسان کو اسکول کوگنیٹیولی لاک کر دیتا ہے. وہ حصے لاکڈ ہیں جو کہ موسٹ اماؤنٹ آف پوٹینشیل رکھتے تھے فار ہیومن گروتھ اینڈ لیڈرشپ, ڈیسیژن میکنگ, پرابلم سالونگ, کریٹو تھنکنگ, آل آف دوز اسٹف. اس لیے کبھی بھی آپ نقشہ پلاٹ کریں تو آپ دیکھیں گے انسان کی سائنس کے اندر بھی, لٹریچر کے اندر بھی, دین کے اندر بھی, آپ پچھلے 100 سال کے اندر گراف دیکھیں تو پتہ چلے گا اب ایجادات بھی وہ نہیں ہوتی. اب ایون فزکس کی کوالٹی بھی ڈاؤن ہو رہی ہے, اب اکنامکس کی کوالٹی بھی ڈاؤن, پرابلم سالونگ ختم کر دی, کریٹیوٹی ختم. کیا ایسا واقعہ ہوا ہے پچھلے 200 سالوں میں؟ اسکول سسٹم, ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیے, ہم نے IQ ڈراپ کر دیے. اب IQ ایک چیز ہے, اس کا میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ آپ کو سب کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ لوگوں کو تو IQ کو ہی نہیں پتا ہوگا نا. یہ تو IQ ہمارا پاکستانی ہوگا. کسی بھی کمپنی کے CEO میں اور اسی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈ میں صرف 2 پوائنٹ آف IQ کا فرق ہوتا ہے آن ایوریج. IQ اتنی بڑی چیز ہے اور ہم 30 پوائنٹس ڈراپ کرتے ہیں اسکول کے اندر پہلے 10 سالوں میں. سوچ لیں, ابھی میں EQ پہ نہیں آیا ہوں جس کی وجہ سے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے اور ایک دوسرے کو دلوں میں اپنی تکریم محفوظ کروائیں گے اور آگے لے کے چلیں گے. آپ مجھے اور میں آپ کے اوپر ریلائی کروں گا. وہ صرف IQ نہیں ہے, وہ 4 کوارڈرنٹ سے, میں نے سبھی ایک کوارڈرنٹ کا ایک حصہ بتایا آپ کو. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے بڑا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. جو آپ نے کہا نا اسکول نہ بھیجیں گے تو تربیت کیسے کریں گے؟ اگر اسکول نہیں بھیجیں گے تو ایٹ لیسٹ یہ والے گناہ تو نہیں ہوں گے, کیونکہ اسکول بھیجنے کے بعد یہ جو کچھ ہوگا یہ آپ نہیں ریکور کر سکتے. دس از سم تھنگ ارریکوریبل. 15th ایئر کے بعد برین نو میٹر واٹ یو ڈو
اب نیورو پلاسٹک کانسیپٹس ہی ڈالے جائیں گے, کسی خاص لوب کو نیورو پلاسٹسٹی کے تھرو بار بار سی بی ٹی خاص تھراپی کے تھرو اس جگہ پہ اوپر کچھ نیورونل فائرنگ کرائی جائے گی, کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے, ورنہ اب برین سائز بھی نہیں بڑھ سکتا اور برین ایکٹیویٹی اور برین پوٹینشیل آپ نے زیرو کر دیا ہوا. اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ. اب میں اس وقت نا جو آپ کہہ رہے تھے نا کدھر ہوں, میں اس وقت انگلینڈ میں ہوم اسکولنگ پوری طریقے سے لانچ کرنے کے لیے نا ٹیم ہائر کر رہا ہوں, روز 6-7 بندے ہائر ہو رہے ہیں, کیونکہ اٹس اے ویری ویری سینسٹیو پروجیکٹ. میرا میتھمیٹکس کا, فزکس کا, کیمسٹری اسٹیم کا پورا کمپیوٹر سائنس کا کریکولم جن لوگوں کے تھرو الحمدللہ ایسا چیتا مجھے ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب آپ آتے ہیں تو لوگ پھر اللہ تعالیٰ گفٹ کو دیتے ہیں, جو کہ برکلی میں, پین میں, جانس ہاپکنس میں, یہاں پہ مسلمان پاکستانی ہیں جو والنٹریلی میرے پاس آئے ہیں کہ ہم بنا کے دیتے ہیں تجھے کریکولم, کیونکہ وی بلیو کہ جو پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے, ہم کب سے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ہمیں ان کی زبان نہیں آتی یا ان کو ہماری زبان نہیں آتی, ہم بہت ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں. وہ بھی اسی مشن کے اوپر تھے. یو پاکستانیز اینڈ انڈین مسلمز آر کنیکٹنگ ٹو یو, وی وانٹ ٹو ڈو دس فار اسلام. سو انہوں نے ایسا مجھے کریکولم دیا ہے, اس میں ہم پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ایک بچے کو سالوں میں میجر کرنے کی بجائے اس کو پروجیکٹ میں میجر کر رہے ہیں کہ کس لیول کا پروجیکٹ یہ خود ہی بنا دے. ٹھیک ہے, جب وہ پروجیکٹ پورا کرے گا تو اگلے پروجیکٹ کے لیے کوالیفائی کرے گا. مطلب 60 odd پروجیکٹ صرف میتھمیٹکس کے. جو 60th پروجیکٹ ہے نا, وہ بچہ 4.5 سالوں میں 60th پروجیکٹ پہ پہنچ جائے گا. تو 4.5 سالوں میں پرابیبلٹی کوشچن رن کر رہا ہوگا, جو ہمارے PhD بھی نہیں کر سکتے. اوکے, تو یہ اصل میں اتنی سی تھی یہ. ٹھیک ہے, ہم نے وہ بہت ہوا بنائی تھی, ہم نے کس نے اسکول سسٹم نے ہوا بنائی تھی. ایک اتنی سی کتاب کو 10 سال تک پڑھانے کی ترکیب پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم. بڑے بڑے فراڈیوں پکڑتے ہیں نا, وہ جو آج جو کہ وہ اقرار وسلنا کہ فراڈ پکڑا گیا, اسکول میں جا کے کیوں نہیں پکڑتے کہ سر یہ ٹوٹل فزکس کی کتاب تھی, آپ نے 12 سال میں پڑھانی تھی, اس سے بڑا فراڈ. یہ میتھمیٹکس کی کتاب آپ نے جو کہ کوریلیشن نہیں کور کرتی, آپ میٹرک میں تو بیسک جیومیٹری نہیں کور کرتے, ٹرینومیٹری نہیں کور کرتے, اتنے اوپر ایپیڈرمل لیول کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 سال تک ہم نے پیسے بنانے کی مشین بنائی ہوئی. خالی یہ 5 سال میکسیمم بتا رہا ہوں, جو میرا میکسیمم تھرو پٹ ہے میتھمیٹکس کا, فزکس کا. 231 پروجیکٹس مجھے دیے انہوں نے اسٹیم کے, خالی 231 پروجیکٹس کرنے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے کہا تھا 1000 بھی ہوتے تو کم تھے. میں تو بچے کو ساری عمر کے لیے انوالو کرنا چاہتا ہوں نا, ہم تو طالب علم رہیں گے ساری عمر. یہ مجھے اور آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم سے ملا تھا کہ ماسٹر کر لیتے ہی بس, اب دوبارہ زندگی میں کتاب نہیں کھولے گا تو. سمجھ رہے, کیونکہ کتاب کھولنا آپ کی اور میری حد تک میں آئے گا کہ تو ابھی بھی پڑھتا ہے. یہ پچھلی نسلوں کے گفٹس ہیں ہمیں. مسلمان کی شان یہ تھی کہ مرتے دم تک طالب علم تھا, اس لیے اسلام ترقی پہ تھا. اب مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس نے BA کر لیا, بس اب صرف نکاح کرے گا, نکاح نامہ پڑھے گا تو, اور کوئی کتاب نہیں پڑھے گا. اور عورت کا تو یہ حال کیا کہ وہ نکاح نامہ کے لیے ہی تیاری کر رہی ہوتی ہے بیچاری. اس کو تو نوکری بھی نہیں کر, مطلب اس نے تو کچھ بھی نہیں کرا, اس نے شادی کرنی ہے تو اس کا نکاح پہلے ہو گیا تو اس نے اس وقت چھوڑ دینی ہے کتابیں. میرے خیال اکبر الہ آبادی کا کسی کا کوئی ایسے شعر ہے نا, BA کیا, نوکری کی اور مر گئے, ایسا کچھ ہے میرے خیال ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے کہ بس یہ ڈگری کی, اس کے بعد نوکری کی اور مر گئے. انہوں نے مروایا ہے یہ اکبر الہ آبادی کی نسل نہیں نا, یہ ہمیں ایک کانسیپٹ دی. میں مثال دے رہا ہوں کہ یہی ہے ہماری. جب آپ کا IQ میجر کرنا نہیں آتا, EQ میجر نہیں کرنا آتا, فزیکل کوشچن نہیں میجر کرنا آتا, تو ہم نے ہوم اسکولنگ میں پورا کا پورا سولوشن ابھی ڈیزائن کیا ہے کہ بھائی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا, آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے. ہم آپ کو پورا کا پورا مانیٹرنگ سسٹم دیں گے, اس کو کانشیس میٹر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بچہ صبح کتنے بجے اٹھا, آپ نے اس میں ڈیٹا ڈالنا ہے. ٹھیک, کھایا کیا تھا, ڈیٹا ڈالنا ہے. سویا کتنے گھنٹے, ڈالنا ہے. وین ڈیڈ ہی ورک کائنڈ آف اسپورٹس, 2 اسپورٹس مسٹ ہیں, ایک انڈیویجول اسپورٹ اور ایک ٹیم اسپورٹ. ٹھیک ہے, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے کہ نہیں, اس کا گھر والوں کا ریویو کیا, اس میں ڈیٹا. آپ کا کام کچھ نہیں ہے, آپ نے ڈیٹا فیڈ کرتے رہنا. ہمارا کام ہے اس کو 360 اس کے اکارڈنگ سولوشن دینا اس کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس, سیرہ, قرآن, عربی, یہ سارے کے سارے معاملات ہم نے 3 hours میکسیمم ان 1 day کے اوپر پلاٹ کیا, پورا کا پورا کیلنڈر. اس نے اسپورٹس بھی کرنی ہے, اس نے ڈائٹ بھی اپنی ٹھیک رکھنی ہے, اس نے اپنے آپ کو مینرزم میں بھی مینٹین کرنا ہے, کیونکہ ہر چیز کا فیڈ بیک آ رہا ہے. کانشیس میٹر الارم کی طرح بچتا ہے کہ بھائی آپ کا بچہ فلاں جگہ کے اوپر ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے. سو کاؤنسلرز الگ سے ہائر ہو رہے ہیں اس وقت کہ اس کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں. ٹیچرس کو پوری طریقے سے ٹریننگ کرنی ہے کہ آپ نے ریویوز ڈالنے ہیں, اس نے خود ٹیچر بننا ہے. گریڈ, جس کو میں گریڈ تو نہیں, ہم تو پروجیکٹس بولتے ہیں نا, تو ایک پروجیکٹ کا بچہ جو 5, 6 سال, 7 سال کا ہوگا, 7 سال سے پہلے میں لیتا نہیں ہوں. 7 سال سے پہلے میں عربی کے لیے لیتا ہوں خالی,
ٹھیک ہے کہ کیونکہ وہ لینگویج کی عمر ہوتی ہے. اس وقت برین خود بتاتا ہے مجھے زبانیں سکھاؤ. اس لیے چھوٹا 1 سال کا بچہ فر زبان بولتا ہے, 2 سال کا 3 سال کا بچے کو کبھی گرامیریکل ایرر نہیں آتا, برین خود بتا رہا ہے. سو 7 سال کے بعد میتھمیٹکس شروع ہوتی ہے. وہ خیر میں آپ کریکولم کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. سو جیسے ہی 7th ایئر کے اندر وہ انٹر ہوتا ہے اور میتھمیٹکس پڑھنا شروع کرتا ہے, ساتھ ہی وہ میتھمیٹکس پڑھانا بھی شروع کر دیتا ہے ہمارے ماڈل میں, پیئر ٹو پیئر لرننگ میں. ہی ول بی اپوائنٹڈ اے اسٹوڈنٹ ایز ویل وین ہی ول ٹیچ. علی بن ابی طالب نے کہا کہ علم اصل میں سکھانے سے حاصل ہوتا ہے, سیکھنے سے نہیں. ٹو ٹیچ از ٹو لرن. جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں تب تک آپ سیکھیں گے نہیں. تو ہم نے پہلے دن سے ہی بچوں کو پیئر ٹو پیئر میں ڈال دیا ہوم اسکولنگ والوں کو, کہ آپ کو جیسے ہی آپ کا بچہ انرول ہوگا ساتھ ہی اس کو ایک بچہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ ملے, اور ہر دفعہ نیا بچہ مل رہا ہوگا نا, کیونکہ کس پروجیکٹ پہ آپ کا بچہ ٹھیک چل رہا ہے وہ نہیں, جس پروجیکٹ پہ آپ کا بچہ ویک چل رہا ہے ادھر وہ ٹیچ کرے گا, کیونکہ وہ ویک کہہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جب وہ پڑھانے کے لیے ہوم ورک کرے گا نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. سو اس کو رینڈمائزیشن بولتے ہیں. ہم نے کہیں پہ اس کی اسٹرینتھ میں اس کو ٹیچر بنایا ہوا ہے, کہیں پہ اس کی ویکنیس میں بنایا ہوا ہے. یہ اسلامک فاؤنڈیشن کا کے اندر ہی ہم نے اسٹیم کو ایڈ کیا ہوا ہے. تو یہ پورا کا پورا ہمارا ماڈل ہے. بیسٹ آف لک. زیادہ جزاک اللہ خیر. یہ دس از آپ نے جو پوچھا نا تربیت کو, یہ تربیت پورا سسٹم بنانا پڑے گا, ورنہ اس طرح اتنی ڈیپ لیول کی بیماری حل نہیں ہو سکتی. تو اس پہ مجھے انشاءاللہ اگست سپٹمبر تک انشاءاللہ وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ اناؤنسنگ اٹ, کے بلکہ اگست کے جولائی اگست تک انشاءاللہ کہنا ہوں کہ بھیا اب ہم یہ سسٹم تیار ہو گیا, کیونکہ اس میں آئی ٹی کی اتنی ہیلپ. اور مجھے جتنے آئی ٹی والے ملے پلیز, میں چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑی میری ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ 10-20 بندوں سے پوری نہیں ہونے والی, کیونکہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹیکنیکل سپورٹ. کیونکہ یہ پوری کی پوری مانیٹرنگ, اس کی میجرمنٹ, اس کی رپورٹنگ, اس کے انالیسس, اس کے گرافس, بچے کی سائیکولوجیکل پروفائل ہر وقت گراف میں نظر آ رہی ہو, یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, ایرر نہیں ہونا چاہیے اس میں. تو میری گزارش ہے آپ کی پوڈ کاسٹ جو بھی سنیں, آئی ٹی کے پروفیشنلز پلیز رابطہ کریں. اینڈ آئی ایم آف کورس پیئنگ یو فار اٹ, کوئی والنٹیئرز کی ضرورت نہیں ہے, مگر میں چاہ رہا ہوں خود ہی مسلمان ہی آپس میں مل کے یہ کام کر سکیں. تو سہیل بھائی تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ فیک سر, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. آپ